بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام خلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کا آدمی اور پرائم منسٹر شہباز شریف نے تو کہہ دیا کہ 14 اگست کو ان کی حکومت ختم ہو جائے گی، لیکن کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ سیٹ اپ 1 سال چلے گا۔ 1 سال کیوں چلے گا؟ 1 سال کا پلان کیا ہے اور اس 1 سال میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ وفاقی دارالحکومت میں یہ خبریں زیر گردش ہے کہ DGI جنرل ندیم انجم کو 1 سال کی ایکسٹینشن دی جا رہی ہے اور وہ اس کے لیے راضی بھی ہو گئے ہیں۔ اور اسی 1 سالہ پلان کا نتیجہ یہ ہے کہ DGI جنرل ندیم انجم کی ایکسٹینشن کا بھی فیصلہ ہو گیا ہے اور ان کی ایکسٹینشن کے لیے سمری تیار ہو گئی ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم جو وقت پر ریٹائر ہونا چاہتے تھے، ان کا ایکسٹینشن لینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن انہیں یہ کہا گیا کہ آپ اس 1 سالہ پلان کا حصہ بنے، جس کا اصل مقصد اور ایجنڈا یہ ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان کی اکانومی کو ریوائیو کیا جائے۔ اور اس وقت پاکستان کی جو سیاسی اور عسکری قیادت ہے وہ آن ٹوز ہے اور کامن ایجنڈا ہے، اور اس کامن ایجنڈے کا ایک ہی مقصد ہے کہ 1 سال کے عرصے میں کسی بھی طریقے سے یہ معاملہ جو ہے یعنی اکانومی کا ریوائیو کیا جائے اور اکانومی سیدھی کی جائے اور ہمیں دوبارہ IMF کے پاس جانا نہ پڑے۔ نگران وزیر اعظم کے لیے ایک اور نام آ گیا ہے اور آپ نام جان کر پریشان ہو جائیں گے، حیران ہو جائیں گے کہ یہ بھی نگران وزیر اعظم ہو سکتے ہیں، لیکن چونکہ اسلام آباد اس وقت نگران وزرائے اعظم کی سیل لگی ہوئی ہے اور ہر شخص جو ہے اس کے بارے میں اور ہر شخص اپنے بارے میں یہ خود دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ نگران وزیر اعظم کے لیے اس سے رابطہ کیا گیا ہے۔ تو اب کتنے نگران وزیر اعظم ہیں، کون نگران بنے گا؟ لیکن جو لوگ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں وہ زیادہ ہاٹ فیورٹ سمجھے جا رہے ہیں۔ محسن بیگ جنہوں نے آرمی چیف کے ساتھ اپنی ایک تصویر جو ہے وہ مارکیٹ کرائی، اس کے بعد کہنے والے کہتے ہیں کہ ان کی وزارت عظمیٰ کے چانسز ہو گئے کم۔ لیکن ایک اور صاحب ہے جو کہ اس وقت عمران خان کی جان کو آئے ہوئے ہیں، ان کا نام ہے فیصل واڈا۔ تو فیصل واڈا صاحب جو کہ ایک دفعہ ٹیلی ویژن کے اوپر فوجی بوٹ لے کر آگے تھے اور ایک واردات کے دوران ایک جو دہشت گردی کا حملہ ہوا تھا اس میں وہ اپنی گن بھی لے کر آگے تھے، اور آج کل وہ PTI کے لتے لیتے ہیں اور PTI کے ساتھ ان کا کوئی تعلق واسطہ اب نہیں ہے۔ بظاہر وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے، لیکن ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بھی بڑے کلوز ایسوسیٹ ہے اس وقت اداروں کے، اور وہ بھی نگران وزیر اعظم ہو سکتے ہیں۔ اللہ جو ہے نگران وزیر اعظم کا وہ کرنا ہے فوج نے اور حکومت نے مل کر، اور اب اگر معاملہ 1 سال آگے چلانا ہے تو پھر یقینی طور پر اس میں کوئی اسی لیول کا پرائم منسٹر لایا جائے گا جس لیول کے خود شہباز شریف ہے یا اسحاق ڈار ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی نگران سیٹ اپ جو بھی ہوگا اس کو اس کی سپورٹ حاصل ہوگی اور وہ کوئی ٹیکنوکریٹ پر مشتمل حکومت بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو سیاستدان ہے، جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ تیاری کر رہی ہیں اور ان کا خیال یہ ہے کہ الیکشن اپنے وقت پر ہو جائیں گے اور وہ الیکشن میں جانے کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہیں۔ PTI نے پرویز خٹک کو پارٹی سے نکال دیا ہے۔ پرویز خٹک جو کہ PTI کے بہت ہی امپورٹنٹ رہنما ہیں، اور جب سے عمران خان صاحب نے 9 مئی کا واقعہ کیا اس کے بعد سے پرویز خٹک پریس کانفرنس کر کے خود کو PTI سے علیحدہ کر چکے ہیں، سیاست چھوڑ چکے ہیں، اور انہوں نے پچھلے دنوں اس بات کا اشارہ بھی دیا تھا کہ وہ کوئی نئی سیاسی جماعت بنانے جا رہے ہیں۔ تو اب PTI نے انہیں باقاعدہ ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پارٹی سے باہر پھینک دیا ہے۔ تو اب پرویز خٹک جلد ہی نئی پارٹی کا اعلان بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں سب کے لیے سپریم کورٹ سے ایک بڑی خبر ہے، اور وہ خبر یہ کہ PTI پر پابندی کے لیے جو درخواست اعتراضات کے ساتھ خارج کر دی گئی تھی، وہ درخواست دوبارہ ان چیمبر اپیل کے لیے ایکسیپٹ کر لی گئی ہے۔ یہ درخواست اون چودھری نے دائر کی تھی، 550 صفحات پر مشتمل درخواست ہے جس میں PTI پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اس درخواست میں چیف جسٹس کو لکھا گیا خواجہ آصف کا خط بھی ہے، اور وہ خواجہ آصف کا خط یہ ثابت کرتا ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کو چیف جسٹس کو یہ اطلاع دی گئی تھی کہ لاڈلا جو ہے وہ اپنی حدود قیود سے باہر جا رہا ہے اور وہ پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، تو اس کو عدالت جو ہے وہ روکے۔ لیکن چیف جسٹس امرتا بدیال صاحب نے عمران خان صاحب کو روکنے کی بجائے، کوئی از خود نوٹس لینے کی بجائے ان کو رعایتیں دینے کا سلسلہ جاری رکھا۔ تو وہ خط جو ہے خواجہ آصف کا بذات خود ایک چارج شیٹ ہے، اس لیے رجسٹرار نے اعتراض لگائے، لیکن اب یہ ان چیمبر دائر کر دیا گیا ہے، اور اب سپریم کورٹ کا کوئی بھی جج جو ہے اپیل جو ہے وہ ان چیمبر سن سکے گا اور اس کو ٹیک اپ کر سکے گا۔
دوسری توشاہانہ کیس کے حوالے سے آپ کو بتا دیں، آج توشاہانہ کیس کی سماعت نہیں ہو سکی۔ توشاہانہ کیس جو کہ ٹرائل کورٹ میں زیر سماعت تھا، اس میں پہلے نہ عمران خان پیش ہوئے، نہ ان کے وکیل پیش ہوئے، اور ان کے ایک جونیئر وکیل پیش ہوئے، اور انہوں نے کہا جی چونکہ عمران خان صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے تو بس وہاں سے فیصلہ آتا ہی ہوگا، جو فیصلہ آئے گا آپ کو جمع کرا دیں گے، تب تک آپ ان کو حاضری سے استثناء کی آج کے لیے درخواست جو ہے وہ یعنی اجازت دے دیں۔ تو ٹرائل کورٹ کے جج دلاور ہمایوں نے الاؤ کر دیا عمران خان صاحب کو، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اجازت دے دیتے ہیں کہ آج جو ہے عمران خان صاحب پیش نہ ہو، لیکن یہ تو بتائیں کہ کوئی کرمنل کیس ایسا ہے جس میں جو ہے وہ ملزم پیش نہ ہوتا ہو، 7 ماہ میں صرف عمران خان صاحب کی ایک حاضری ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے خیر ان کو الاؤ کر دیا، استثناء دے دیا، لیکن پتہ چلا کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عمر فاروق صاحب جو بیمار پڑ گئے اور انہوں نے آج کسی کیس کی سماعت نہیں کی، تو جتنے جو کاز لسٹ تھی کیسز کی وہ ساری کینسل کر دی گئی۔ اس کے بعد دوبارہ وکلا جو ہے وہ پہنچے ایڈیشنل جج دلاور ہمایوں کی عدالت کے اندر، جہاں توشاہانہ کیس کی سماعت ہونی ہے، 2 گواہ بھی موجود تھے۔ اگر یہ اسلام آباد ہائی کورٹ والا معاملہ نہ ہوتا تو آج کیس کی سماعت ہوتی، گواہ اپنے بیان ریکارڈ کراتے، اور جج نے بھی کہا کہ اگر یہ سب کچھ ہو جائے یعنی روٹین کے مطابق ہو تو یہ 1-1.5 ماہ میں اس کا فیصلہ آ سکتا ہے۔ اس پر جو عمران خان کے وکیل ہیں ان میں سے ایک وکیل نے ان کے ساتھ خاصی تلخ کلامی کی اور اونچا اونچا بولنا شروع کر دیا، تو جس پر دلاور ہمایوں صاحب نے کہا کہ آپ کو شاید اس لیے لایا گیا کہ آپ اونچا اونچا بولیں اور پریشرائز کریں، تو اس وکیل نے بھی الٹا جج صاحب کو دھمکی دی اور کہا کہ آپ کو بھی اسی لیے لایا گیا کہ آپ ہم پہ دھونس جمائیں۔ یہ وہ وکیل ہے جن کا تعلق عمران خان کی جو وکلا ونگ ہے، انصاف لائر ونگ ILF ہے، انصاف لائر فورم، یہ اس کے وکیل ہیں، اور یہ اسی لیے ان کو اب عدالتوں میں چھوڑا گیا ہے۔ اب وہ خواجہ حارث یا دوسرے سینئر وکیل پیش نہیں ہوتے، جونیئر وکیل جاتے ہیں اور ججوں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں تاکہ کیس جو ہے وہ سنے نہ جا سکے۔ اب کل پھر اس کیس کی سماعت ہونا مشکل ہے، کیونکہ کل پھر یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائے گا، اور اگر ٹرائل کورٹ میں اس کی سماعت شروع بھی ہو گئی تو یہ وکیل اس کی سماعت نہیں ہونے دیں گے، اور یہ نظر آ رہا ہے کہ اس کیس میں جو سب سے اہم کام ہے توشاہانہ میں وہ یہ کہ رکھنا ڈالنا، رکاوٹیں ڈالنا، تو جس پر جج نے کہا جی کہ اب اس کیس کی روزانہ کی بنیاد پہ سماعت ہوا کرے گی، اور میں کوشش کروں گا کہ یہ کیس جلد سے جلد جو ہے وہ یعنی اس کو کمپلیٹ کیا جائے، جس پر عمران خان صاحب کے وکلا نے ان سے اور زیادہ یعنی تلخ کلامی کی اور ان کے ساتھ ان کی بدتمیزی ہوئی۔ لاہور ہائی کورٹ نے سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر سلیمان شاہ کی بیٹی خدیجہ شاہ سمیت خواتین کی حراست غیر قانونی قرار دینے کی تمام درخواستیں خارج کر دی ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ جس کو جسٹس علی باقر نجفی لیڈ کر رہے تھے، انہوں نے ان درخواستوں کی سماعت کے بعد 26 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلے میں کہا کہ چونکہ درخواست گزاروں کے خلاف مقدمہ درج ہو چکا ہے، قانون اپنا راستہ بنا رہا ہے اور اس مرحلے پر قانونی طریقہ کار کو بائی پاس نہیں کیا جا سکتا۔ جو بھی اس واقعے میں ملوث پایا گیا اس کی شناخت کی گئی، اس لیے اب یہ قانونی پروسیس جاری رہے گا اور جلد ہی ٹرائل کا عمل شروع کیا جائے گا۔ تو خدیجہ شاہ کو ریلیف دلانے کی کوشش جو ہے وہ ناکام ہو گئی۔ خدیجہ شاہ سابق وزیر خزانہ سلیمان شاہ کی صاحبزادی اور سابق آرمی چیف آصف نواز جنجوعہ مرحوم کی نواسی ہیں۔ اور اچھی خبر یہ کہ پاکستان پر ڈالروں کی بارش ہو رہی ہے۔ پاکستان کو سعودی عرب نے 2 ارب ڈالر دیے اور آج UAE نے بھی 1 ارب ڈالر پاکستان کے خزانے میں جمع کرا دیے۔ آج IMF کا اجلاس بھی ہے، یہ اجلاس کے بارے میں جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ شاید میرے ویلاگ کے دوران ہی آ جائے، لیکن یہ میں آپ کو ابھی سے خبر دے رہا ہوں کہ پاکستان کا معاملہ کل زیر غور آئے گا، اور پاکستان کے معاملات آلموسٹ طے ہو چکے ہیں، اور پاکستان کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ 1.1 ارب ڈالر ملنے کے بعد تقریباً 13 ارب ڈالر ہو جائیں گے، اور یہ بڑے عرصے بعد پاکستانی خزانہ جو ہے وہ ڈالروں سے بھر رہا ہے اور ڈالروں کا منہ دیکھ رہا ہے، ڈالروں کی شکل دیکھ رہا ہے۔ ڈالر تو غائب بھی ہو گئے سر نا، اب 13 ارب اور 74 کروڑ ڈالر ہو جائیں گے، اور وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ وہ جب ان کی حکومت جائے گی تو یہ 15 ارب ڈالر تک ہم اس کی یعنی کر کے جائیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑی امپورٹنٹ اور پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے جو کہ پاکستان کے اندر ہو رہی ہے، اور یہ اسی لیے ہو رہی ہے کہ اب جتنے انویسٹر ہیں، جتنے دوست ہیں، سب کو یہ یقین دلا دیا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر اگلے 1 سال میں استحکام رہے گا۔ جو قوت پاکستان کی سیاست کے اندر، پاکستان کی معیشت کے اندر، پاکستان کے لا اینڈ آرڈر کے اندر رخنا ڈال رہی ہیں،
پرابلم کریٹ کر رہی ہیں ان سے آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا، اور کسی قسم کی بھی سیاسی بدمزگی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور اس راستے میں اگر کوئی یعنی انورٹڈ کاموں میں بتا رہا ہوں میں آپ کو اپنی تجزیے کی بنیاد پہ کہ الیکشن یا کوئی اور پروسیس بھی رکاوٹ نہیں بن سکتا، تو اسی لیے میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام آباد کے اندر یہ اب تیزی سے باتیں زیر گردش ہے کہ 1 سال کے لیے جو نگران سیٹ اپ ہے وہ 1 سال کے لیے آئے گا، اور یہ جو حکومت جانے کی باتیں کر رہی ہے، پیپل پارٹی بھی کر رہی ہے، مولانا فضل الرحمان بھی کر رہے ہیں، یہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ان کی بر وقت الیکشن کرانے کی جو کمٹمنٹ ہے اس کو اون کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کے معاملات جو ہے وہ آگے چل نکلیں گے، اور پھر اس کے بعد ویسے آئی ایم ایف نے کہہ دیا ہے کہ اگر مس کمٹمنٹ اس دفعہ کی تو آئندہ اس سے بھی زیادہ سخت شرطیں لگائیں گے۔ یعنی آئی ایم ایف کے بھی جو کان کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی سمجھتا یہ کہ یہ شاید پاکستان ایک دفعہ بیل آؤٹ ہونے کے بعد دائیں بائیں سے پیسے پکڑ کے اور پھر ہمیں آنکھیں دکھائے گا۔ پاکستان کا پلان تو یہی ہے کہ 1 سال میں وہ اکنامک ریوائول کرے اور پاکستان کے اندر سے وہ اتنے پیسے جنریٹ کرے کہ اسے آئی ایم ایف یا کسی اور ملک کی ضرورت نہ پڑے۔ لیکن اس وقت جو سب سے بڑا مرحلہ ہے وہ پاکستان کو $25 ارب کی بیرونی ادائیگیوں کا ہے، جس کے لیے پاکستان آئی ایم ایف کے اگلے پلان میں بھی جائے گا۔ جنہوں نے اس معاملے کو لے کے چلنا ہے، لا اینڈ آرڈر خراب نہ ہو، اور اس پروسیس کو جو اس وقت چل رہا ہے اس کو آگے بڑھایا جائے، تو ظاہر ہے اس میں پاکستان کا جو انٹیلیجنس ادارہ ہے اس کا بڑا رول ہے، خاص کر آئی ایس آئی اس کا بہت بڑا رول ہے۔ تو اس موقع پر آئی ایس آئی کے سربراہ کی جو تبدیلی ہے اس کو درست خیال نہیں کیا جا رہا۔ حکومت بھی یہ چاہتی ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم جو ہے وہ کام کریں اور یعنی کنٹینیو کریں، کم از کم 1 سال کے لیے تو کنٹینیو کریں۔ ان کا خیال یہ تھا کہ اگر لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم نہیں مانیں گے اور وہ ریٹائرمنٹ پہ بزد رہیں گے تو ان کو ریٹائر کرنے کے بعد ان کو یہ پوسٹ دے دی جائے گی۔ تو دونوں صورتوں میں ان کی جو تقرری ہے وہ تقریباً طے ہے کہ وہ اگلا 1 سال ڈی جی آئی سے رہیں گے، چاہے وہ ریٹائر ہو جائیں، چاہے وہ ریٹائر ہونے کے بعد اس عہدے کو قبول کر لیں۔ یہ ماضی میں بھی ہو چکا ہے، اس کی یہ کوئی نئی ریت نہیں ہے۔ آرمی چیف جنرل آصف منیر بھی یہ چاہتے ہیں کہ پالیسیز کو کنٹینیو کیا جائے، اور پھر یہ پورا جو سیٹ اپ اس وقت کام کر رہا ہے، جس نے پلان کیا، جس نے زراعت پلان کی ہے، جس نے آپ کی ایکسپورٹ پلان کی ہے، معدنیات، یہ 3 بڑے اس وقت ٹارگٹ ہیں جو کہ معاشی ریوائول کے لیے ضروری سمجھے جا رہے ہیں۔ تو ان تینوں کے اوپر جو ہے وہ مرحلہ وار عمل ہونا ہے، اور 1 سال میں اگر 1 سال میں آپ کی جو کراپس ہیں وہ بمپر کراپ کی صورت میں سامنے آتی ہے، فصلوں کا تو رزلٹ 1 سال میں آ جاتا ہے، اور پاکستان وہ دنیا کا ملک ہے جہاں 1 سال میں 3 سے 4 فصلیں ہوتی ہیں، تو 1 سے 3 یعنی اگر یہ پروسیس اگر آپ شروع آج کر دیں اور اگلے 3 مہینے بعد کسی ایسے مرحلے پہ پہنچے جہاں آپ کی لینڈ فائنل ہو جائے، بجائی شروع ہو جائے، تو آپ کو پھر اگلے 8-9 ماہ میں 2 سے 3 فصلیں مل سکتی ہیں۔ تو یہ یعنی اس پر اگر محنت کی جائے تو اس کا جو ریونیو جنریٹ ہونا ہے وہ آپ کی اور میری توقع سے کہیں زیادہ ہے۔ یعنی گندم اگر آپ وافر مقدار میں اگائیں گے، کپاس وافر مقدار میں اگائیں گے، تو پھر آپ کو یہ چیزیں جو ہے وہ آپ کو ایکسپورٹ کرنی پڑیں گی، تو آپ کی ایکسپورٹ بڑھے گی۔ تو اس کا تعلق براہ راست ایکسپورٹ سے بھی ہے۔ اس کے علاوہ توانائی کے معاملات ہیں اور بجلی کے معاملات ہیں، تو گردشی قرضہ، ان کو پیمنٹس، یہ سارے پلان جو ہے بنا کے، تو یہ اکنامک ریوائول کا پلان ہے۔ تو پھر اس معاملے کو کون لے کے چلے گا؟ نگران حکومت کے لوگ کون ہوں گے جو کہ اس معاملے کو سمجھ کے چلیں گے، یا فوج پیچھے بیٹھ کے ایک ہائیبرڈ رجیم کے یعنی طور پر یہ سارا نظام چلائے گی؟ تو اس لیے کہنے والے کہتے ہیں کہ جو نگران سیٹ اپ بنے گا اس میں بہت سے ایسے لوگ بھی شامل ہوں گے جن کا تعلق اس وقت موجودہ پی ڈی ایم کی قیادت سے ہے۔ اس کا کیا فارمولہ ہوگا، وہ کیسے اس کو شکل دی جائے گی، اور کیا شہباز شریف حکومت چھوڑنے کے بعد جو ہے وہ عارضی طور پر نگران وزیر اعظم کے طور پر بھی کام کر سکتے ہیں، اس بات کا بھی امکان ہے۔ لیکن بعض لوگ جو ہے نگران وزیر اعظم کے طور پر ان لوگوں کے نام لے رہے ہیں جن کا میرا نہیں خیال کہ کوئی زیادہ ان پٹ ہوگا۔ اگر شہباز شریف اس سیٹ اپ کو لے کر چلتے ہیں تو یہ میرا خیال ہے اکنامک پلان کے لیے، اکنامک ریوائول کے لیے ضروری ہے کہ 1 سال تک یہی سیٹ اپ چلے۔ لیکن یہ جمہوریت کی روایات کے بالکل عین خلاف ہوگا۔ کوئی بھی سیاسی جماعت اس کو تسلیم نہیں کرے گی، خاص کر وہ جماعتیں جو اس وقت اقتدار سے باہر ہیں۔ وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گی کہ اقتدار ان سے 1 سال اور دور ہو جائے، خاص کر عمران خان اور باقی لوگ۔ لیکن اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ الیکشن اس وقت ہوں گے جب عمران خان صاحب ڈسکوالیفائی ہو چکے ہوں گے۔ تو عمران خان کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے نا،
اس کا معاملہ بھی ابھی لگتا ہے کہ فوری طور پر نہیں ہوگا. وہ مقدمات کو جس طرح ڈیلے کر رہے ہیں, وہ ٹرائل کورٹ کا کے معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کرتے ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ کا کوئی فیصلہ اسے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیتے ہیں, اور اس طرح انہوں نے ایک ایک اپنا ضمانت درخواست وہ اس گرداب میں پھنسے ہوئے ہیں. لیکن وہ ابھی تک انہوں نے بڑی ذہانت سے کوئی کیس کسی طرف لگنے نہیں دیا کہ جس میں آپ کو کل ہی کوئی فیصلہ مل جائے کہ جناب اس کیس میں فیصلہ ہو گیا ہے اور اب ان کو پکڑا جا سکتا ہے. توشاہانہ کیس القادر ٹرسٹ, اب ان کو کل القادر ٹرسٹ میں بھی پیش ہونا ہے. تو ایک بار پھر اسلام آباد میں یہ باتیں گردش کر رہی کہ ان کو پکڑا جائے گا, جبکہ ان کو میرا نہیں خیال کہ پکڑا جائے گا. میں پھر اس لیے کہتا ہوں کہ سب سے پہلے معاملہ کہ IMF اس وقت پاکستان کوئی ایسا وینچر نہیں کرنا چاہتا جس سے انٹرنیشنلی اس کے اوپر دباؤ آئے. تو خاص کے اوپر مقدمات بن رہے ہیں, ان کے اوپر FIR کٹ رہی ہیں, ان کی عدالتوں میں پیشیاں ہو رہی ہیں, لیکن آپ دیکھیں انہیں کسی بھی جگہ پر جو ہے وہ انگیج نہیں کیا جا رہا. یعنی ایسا نہیں کہ کسی جگہ جائے اور عدالت کے نہیں ضمانت کینسل سیدھا اندر, نہیں, ضمانتیں بھی دے رہے ہیں. تو ان کو اسی یعنی وہ کہتے ہیں نا پولو کا بیل بنا دیا گیا, اور تاکہ وہ چکر کاٹتا رہے. تو پولو کا بیل جو ہے وہ اس کی آنکھوں میں پٹی باندھ دے, وہ چکر کاٹتا رہتا ہے. تو خاص سب کی جو نا, اس لیے وہ جو سر پہ بالٹی لے کر گھومتے ہیں, اگر آپ تصور کریں تو جو کولو کا بیل ہوتا ہے اس کے بھی آنکھوں کے اوپر ایک کھوپا چڑھا ہوتا ہے. تو خاص صاحب نے بھی کھوپا چڑھا لیا ہے, وہ جو ڈبہ لے کے پھرتے اوپر بالٹی, تو وہ بھی کھوپا ہے. تو خاص صاحب بھی عدالتوں کا چکر کاٹ رہے ہیں. تو خاص صاحب بھی کولو کا بیل ہو گئے. اب خاص صاحب نے کل ایک بڑی زیادتی کی. ایک انہوں نے یعنی ان کو وہ پاکستان کے نیشنل لیول کے لیڈر ہے, پڑھے لکھے آدمی ہے, خود کو وہ آکسفورڈ کا تعلیم یافتہ شخص کہتے ہیں, اور کہتے ہیں مغرب میں تہذیب یافتہ یعنی ملک ہے, ان کو مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا, اور مغرب کی تہذیب کو پاکستان پہ اپلائی کرنے کی ہمیشہ وہ بات کرتے ہیں. انصاف, قانون, سپریمیسی آف لا اور اس طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں. خود کبھی ان پہ عمل نہیں کرتے. خود وہ اتنی باڈی شیمنگ کرتے ہیں جو کہ مغرب میں بہت برا عمل سمجھا جاتا ہے. اور لیکن ہماری حکومت چونکہ نکھٹو حکومت ہے, انہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ باڈی شیمنگ کیا ہوتی ہے. یہ چودھری نثار کو مسٹر بین کہہ کر پکارا کرتے تھے, جو کہ یقینی طور پر ان کی شکل کے حوالے سے ان کا مذاق اڑانا ہے. کل انہوں نے تارڑ کو مسٹر ڈنٹو نے کہہ دیا, اور یعنی اگر ان کو کل کو کوئی ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دے, ان کو کوئی چابی والا باندر کہہ دے, تو انہیں کوئی اس طرح کی بری بات کو کہہ دے تو کتنا برا لگے گا. میں خان صاحب کہتا ہوں تو میرے ویور اکثر مجھ سے ناراض ہوتے ہیں, آپ خان صاحب نہ کہا کریں. ایک تو یہ خان نہیں ہے, یہ جعلی خان ہے, اور دوسرا اس کو صاحب نہ کہا کریں. تو میں انہیں بتاتا ہوں کہ ہماری جو اپنی تہذیب ہے, جو ہمارا جو تربیت ہے, ہم نے اس کے مطابق عمل کرنا ہوتا ہے. تو میں نے کبھی عمران خان کی باڈی شیمنگ نہیں کی, ان کی اہلیہ کی باڈی شیمنگ نہیں کی. تنقید اور چیز ہوتی ہے, لیکن ایک آپ منہ کے اوپر, شکل کے اوپر آپ بات کریں نا, تو وہ جو ہے نا باڈی شیمنگ میں آ جاتا ہے. اور یہ دنیا کے اندر سب سے برا فعل سمجھا جاتا ہے. یہ جن ملکوں کی بات کرتے ہیں, ان ملکوں میں اگر ان کے یہ ریکارڈ کر کے بھیجے جائے نا کہ یہ کس طرح باڈی شیمنگ کرتے ہیں, تو وہ لوگ خود ان کو جوتے مارے. اوپر سے وہ یوٹیوبر بنے ہوئے ہیں, روز بیٹھ جاتے ہیں اپنے یوٹیوب کے اوپر کوئی نہ کوئی پیغام لے کر, اور ان کو پتہ کہ اب یہی بعد راستہ رہ گیا ہے. تو ایک زمانے میں الطاف حسین جب ایگزائل ہو گئے تو وہ ٹیلی فون پہ خطاب کیا کرتے تھے, اور اچانک کی کال آتی تھی, آج الطاف بھائی خطاب کریں گے بنس روڈ پہ, آج کریں گے پاک کالونی میں, آج کورنگی میں, آج اورنگی میں, آج لالو کھیت میں, آج عزیز آباد میں. تو اس طرح لوگ پھر وہاں پہ ان کا سامنے فون رکھ کے بیٹھ جاتے تھے اور ان کے فون کا انتظار کرتے تھے. آج کل عمران خان صاحب نے یہ کام کیا ہوا ہے. دنیا ترقی کر گئی ہے, اب آپ کو ویڈیو مل جاتی ہے تو آپ ویلاگ کر لیتے ہیں. تو ویلاگنگ کے ذریعے انہوں نے رابطے شروع کیے ہوئے ہیں, اور وہ ویلاگ کرتے ہیں کہ جناب اس ویلاگ میں وہ اپنی بھڑاس نکالتے رہتے ہیں. تو چلیں یہ بھی اچھا ہے کہ ان کو ایک پلیٹ فارم دے دیا گیا ہے کتھارسس کے لیے, بولنے کے لیے. کسی کی زبان بندی جو ہے وہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے, تو انہیں آزادی اظہار رائے تو ہے نا کہ وہ اپنے ویلاگ پر, اپنے یوٹیوب کے اوپر, فیس بک کے اوپر وہ کسی کو بھی کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, اور وہ کہتے رہتے ہیں. سب سے زیادہ میں نے بتایا تھا وہ ٹک ٹاک پہ آج کل چھائے ہوئے ہیں, اور جتنا کام ہو رہا ہے اس وقت PTI سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ, ٹویٹر پہ اتنا کام نہیں کر رہی, اور فیس بک پہ بھی نہیں کر رہی, انسٹا پہ بھی وہ اتنے ایکٹیو نہیں ہے. سب سے زیادہ وہ ٹویٹر پہ ایکٹیو ہے. ٹویٹر چونکہ چھوٹی سی ویڈیو ہوتی ہے, فوراً وائرل ہو جاتی ہے, تو وہاں پہ خاص آپ کی جو مارکیٹنگ ہے نا وہ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے. اب حکومت وہ کہتے ہیں نا سانو کی, ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے, کہتے ہیں لڑائی ہے جناب فوج دے نال, فوج جانے, عمران خان جانے. انہوں نے سارا ملبہ فوج کے اوپر ڈال رکھا ہے, اسٹیبلشمنٹ کے اوپر. جی ہم تو ہیں ہی نہیں,
اور کل کو پھر عمران خان حکومت میں آ جائے، فوج سے صلح ہو جائے، تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ تو یہ میرا خیال ہے اس وقت جو حکومت کا جو پالیسی ہے وہ یہ ہے۔ اور مجھے جو بڑی زبردست خبر لگی وہ خبر یہ تھی، یہ جو کویت نے سویڈش زبان میں قرآن پاک کا 1,00,000 نسخہ شائع کرنے کا اعلان کیا۔ یعنی سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی، اور چونکہ سویڈن کے اپنی ایک لینگویج ہے، وہ انگریزی بھی زیادہ نہیں سمجھتے، سویڈش ان کی اپنی ایک لینگویج ہے، تو وہ انہوں نے قرآن پاک صحیح طرح پڑھا نہیں، تو شاید کسی کو اس سے پہلے خیال نہیں آیا ہوگا۔ تو یہ کویت نے ایک بڑا اچھا کام کیا ہے کہ ہمیشہ یہ جو قرآن پاک کی بے حرمتی کا واقعہ ہے یا واقعات ہے، یہ اسکینڈینیوینس کنٹری میں آتے ہیں، اور یہ وہ ممالک ہیں جہاں پر اخلاقیات کے بہت اعلیٰ پیمانے اور اعلیٰ معیار ہیں، لیکن مذہب کے حوالے سے وہ اتنے ہی تہی دامن ہیں، خالی ہاتھ ہے، ان کو نہیں پتہ مذہب کے حوالے سے، خاص کر اسلام کے حوالے سے۔ تو اب کویت نے کم از کم سویڈش شہریوں کو یا سویڈن کے لوگوں کو اسلام سے متعارف کرانے کے لیے، قرآن سے متعارف کرانے کے لیے یہ جو 1,00,000 نسخوں کی طباعت اور اشاعت کا اعلان کیا ہے، جو کہ سویڈن میں بانٹے جائیں گے، یہ بڑا امپورٹنٹ، یہ میرا خیال ہے اس سے بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ ہم روز کہتے ہیں جی فلاں فلاں، یہ اصل میں لوگوں کو اس کا نالج نہیں ہے، اور ان کو جب تک یہ علم نہیں دیا جائے گا یہ اسی طرح کی حرکتیں کرتے رہیں گے۔ ویسے اقوام متحدہ میں قرآن کی بے حرمتی کے حوالے سے ایک بڑی امپورٹنٹ قرارداد بھی جو ہے وہ یونانیمسلی منظور کر لی گئی ہے، اور پوری دنیا میں جو ہے وہ اس واقعے کی مذمت کی جا رہی ہے۔ تو یہ میرے نزدیک ایک اچھی بڑی خبر، جو کہ پازیٹیو خبر، اور جس نے دلوں کو سکون اور اطمینان دیا کہ چلیں کوئی تو ہے جس کو یعنی جذباتیت کے علاوہ کوئی عقل شعور بھی ہے، کہ یہ جو جاہل ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں وہ بنیادی طور پر لا علم ہے اسلامی تعلیمات سے، تو ان کو پہلے کم از کم ان تعلیمات سے روشناس تو کرایا جائے۔ تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے۔ میرا خیال ہے دنیا کی ہر زبان میں قرآن پاک کی اشاعت ہونی چاہیے، تاکہ وہ لوگ جنہیں قرآن پاک کے بارے میں علم نہیں ہے وہ اپنی زبان میں اسے پڑھ سکیں، سمجھ سکیں، اور پھر اس کی یعنی تعلیمات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ میرا خیال ہے یہ ایک اچھی خبر ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ولاگ میں۔ اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔